ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ حشر اور آیت نمبر 3 سے انشاءاللہ ہم درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے یہود بنی نذیر کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو اللہ ان کو عذاب دیتے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ عذاب ان یہودیوں کے لیے، بنو نذیر کے یہودیوں کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کا مخالف ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بنو نذیر کے یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تھا، خیبر بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ سے باہر ان کی آبادی تھی، اور یہ جاگیردار، زمیندار، باغ والے لوگ تھے، سازشیں کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی انہوں نے سازش کی۔ تو اب دیکھیے، ریاست کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش کوئی قابل معافی جرم؟ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا، فرمایا کہ 10 دن تک تم مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ پہلے تو مان گئے تھے، بعد میں انہوں نے جو نا وہ جو رئیس المنافقین تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں نکلتے مدینہ سے، آپ نے جو کرنا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مجاہدین کو لے کے ان کا محاصرہ کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ اپنے قلعوں سے باہر آ گئے، اور یہ کہ صلح ہو گئی۔ اس بات پہ حضور نے ان کے ساتھ صلح کی کہ تم مدینہ چھوڑ کے جاؤ گے اور خیبر جا کے رہو، اور جو چیزیں تم اپنے جو نا اونٹوں گھوڑوں کے اوپر لاد کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو وہ لوگ پھر جو نا بھائی، جو پچھلی آیت میں آیا تھا کہ اپنے ہی گھروں کو کیا کرنے لگے، گرانے اور ویران کرنے لگے۔ جو بڑے چاؤ سے، بڑی محبت سے گھر بنائے تھے، انہی کو گرانے لگے کہ جی دروازہ لے کے جانا ہے، کھڑکی لے کے جانی ہے۔
اس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 3 میں، کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں چھوٹی سزا دی، جلا وطنی کی۔ زندہ تو رہو گے نا، خیر پر جا کے رہو۔ مدینہ کو اپنی سازشوں سے جو ہے نا بھائی کیا کرو، مدینہ محفوظ ہو جائے تمہاری سازشوں سے۔ اگر اللہ چاہتا، یہ تو قسمت میں، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا جلا وطنی کا، لیکن اگر اللہ چاہتے تو تمہیں اس سے بڑی سزا دیتے۔ وہ بڑی سزا کیا ہوتی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں تمہاری پٹائی کرواتے، تمہارے جتنے بھی جنگجو مرد ہیں سارے مارے جاتے، عورتیں اور بچے جو ہے نا کیا ہو جاتے، قیدی بن جاتے، غلام کنیز بنتے، تقسیم ہوتے، اور ان کا فدیہ دینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ لَعَذَّبَهُمْ، فرمایا لولا ان كتب اللہ علیہم الجلا، اگر ان کی قسمت میں اللہ نے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو لعذبہم فی الدنیا، دنیا میں اللہ ان کو کیا دیتے، عذاب دیتے، نشان عبرت بناتے۔ لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطنی لکھی ہوئی تھی، جان ان کی کیا ہو گئی، بچ گئی، اور جو مال لے جا سکتے تھے وہ بھی لے جانے کی اجازت ان کو مل گئی، لیکن سازشوں کی اجازت پھر بھی نہیں۔ اسلامی ریاست کے خلاف، اسلام کے خلاف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے کی اجازت پھر بھی نہیں۔ اسی کا لأول الحشر، پہلی مرتبہ ان کو نکالا گیا خیبر کی طرف، تو بتایا کہ آگے یہ اپنے سازشوں سے باز نہیں آئیں گے، خیبر میں بھی رہ نہیں پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ اس زمانے کے یہودی، سادہ زمانہ تھا، موبائل کا زمانہ، انٹرنیٹ کا نہیں تھا، آئی ٹی کا دور نہیں تھا، اتنی سازشیں کرتے تھے۔ ریاست مدینہ کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اس وقت جو یہودی ہیں اتنے ہوشیار، اس دور میں جو آئی ٹی کا دور ہے جی، اور سارا دماغ جو ہے ایک موبائل کے اندر آ چکا ہے، ایک لیپ ٹاپ کے اندر آ چکا ہے، وہ کتنی سازشیں کرتے ہوں گے۔ پوری دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے یہودی، ان کی سازشیں۔ اور کہا کہ یہ جو دنیا میں اب ان کو جلا وطن کیا گیا، آخرت میں یہ عذاب، عذاب النار، آگ کا عذاب، دوزخ کے عذاب کا شکار ہوں گے، بلا وجہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے یہ دنیا میں بھی دیکھیے رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، آخرت میں تو وہی اور ذلیل ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، عذاب میں ہوں گے۔ کہا یہ گیا کہ اللہ رسول کی مخالفت کوئی معمولی جرم نہیں ہے بھائی۔ ہم مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اس سے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی جو ہے نا عذاب النار کا شکار ہوں گے۔ خصوصاً اس وقت کے منافقین کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کے ایجنڈے پر چلتے ہو، ان کے ایجنٹ کا، یہودیوں کے ایجنٹ کا کام کرتے ہو، تم بھی اپنے انجام کے بارے میں خبردار ہو جاؤ، تمہارا انجام بھی کوئی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اور آج ہمارے ہاں بھی جو دیکھیے، اب تو مدینہ میں تو منافقین تھوڑے تھے، لیکن اب یہ زیادہ ہو گئے۔ جی ہاں، اسلامی ملکوں میں آپ دیکھیں منافقین جو یہود نصارہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں بہت زیادہ ہو گئے۔ اب ہندو بھی اس میں آ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا جڑم والے کا جو واقعہ، اس کے پیچھے ہندوستان ہے، اس کی ایجنسی کہتے ہیں راہ، اس کے پیچھے دیکھا، اور ساری کارروائی کس نام پہ؟ قرآن کے نام۔
پھر مسلمانوں کو اکسانا، لڑانا بھائی، اور اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، اور ان کے ہاں جو عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے نظریں ہٹانا۔ یہ ہندو بھی یہودیوں سے کوئی کم سازشی نہیں ہے۔ اللہ ان سب کے شر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ یہ شیطانی طاقتیں پچھلی سورت کے آخر میں کہا تھا نا، حزب الشیطان، یہود، نصارہ، ہنود، یہ حزب الشیطان ہے۔ مسلمان بھائی حزب اللہ ہے، جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے، بھائی ہے ہمارا، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن یُشَاقِ اللَّهَ، جو اللہ کی مخالفت کرے گا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں ایسے لوگوں کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے یاد رکھیے کہ اس غزوے میں، اس جہاد میں مسلمانوں نے جو بنو نذیر کے علاقے کا محاصرہ کیا، جنگی کارروائی، اس جنگی کارروائی کے درمیان کچھ ایسے واقعات ہوئے۔ اب یہودیوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے یہ پروپیگنڈا کرنے کے بڑے ماہر ہیں۔ آج کل میڈیا، پوری دنیا کی میڈیا کے اوپر بھی انہی کا کالے کو سفید بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ میڈیا کرتا ہے۔ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح بنا کے پیش کرتے ہیں، مجرم کو مصلح بنا کے، مفسد کو بھائی مصلح بنا کے، مصلح کو مفسد بنا کے، یہ میڈیا ہمارا کرتا ہے بھائی۔ اور پوری دنیا کی میڈیا کے اوپر، معیشت کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ یہ ورلڈ بینک، یہ IMF، یہ سب ان کے جو ہے ایجنڈے پر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اس وقت وہ کیسے پروپیگنڈا کرتے تھے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ اب دیکھیے محاصرے کے دوران جنگی کارروائی ہوتی ہے، اس دوران یاد رکھیے کچھ درخت جو ہے نا بھائی کھجوروں کے کاٹنے پڑے۔ کیا کرنے پڑے؟ جو جنگی کارروائی میں درخت رکاوٹ بن رہے تھے ان کو کیا کرنا پڑا؟ کاٹنا پڑا۔ اس کو لے کے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی بھی یہ مسلمانوں کے مختلف نام آپ کے پاس آتے ہیں، بنیاد پرست، ہاں جی، فنڈامنٹلسٹ، پہلے ہم وہ ہوا کرتے، پھر دہشت گرد ہوئے، ٹیررسٹ ہوئے، ہیں جی۔ یہ کارخانہ کہاں پر ہے؟ یہ کارخانہ پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو یہ میڈیا کے ذریعے سے ٹیررسٹ وہ کرنا، پھر جو ہے نا بھائی دہشت گرد بنا دینا، پھر یہ کارخانہ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، سیکولر لوگ، وہ ان کی باتوں میں آتے ہیں، انہی کے جو نا ایجنڈے کو وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اور کچھ ہماری بھی نالائقیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ وہ تو اپنا کام کریں گے، یہ تو ان سے تو خاص کوئی گلہ نہیں، لیکن مسلمان جو اس کا شکار ہوتے ہیں ان سے گلہ ہے کہ اللہ نے اتنی عقل نہیں دی ہوئی کہ ان کی سازشوں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کو بچاؤ۔ گلہ تو اپنوں سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا، دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے جب محاصرہ کیا تو جنگی جو ہے نا بھائی یاد رکھیے کارروائی کے دوران، اور جنگی جو ہے نا بھائی مصلحت کے تحت کچھ درخت کاٹے گئے کہ جو محاصرے میں رکاوٹ بن رہے تھے، کھجوروں کے درخت بھائی کچھ ایسے پھلدار درخت کاٹے گئے۔ اس کو انہوں نے پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا کہ دیکھو جی یہ پیغمبر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اصلاح کرنے آئے ہیں، اپنے پھلدار درخت کاٹنا یہ فساد ہے جی۔ کیا ہے جی؟ فساد فی الارض ہے، پھلدار درخت کاٹنا۔ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے آئے ہیں جی، ہم چیزوں کو درست کرنے آئے ہیں جی، یہ تو خراب کر رہے ہیں۔
ایسا پروپیگنڈا، پھر انہوں نے اپنی بات منافقین تک پہنچا دی، منافقین پھر مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگے۔ ہاں جی، اب آپ نے دیکھا کہ پروپیگنڈا کا ہوتا کیا ہے۔ حالانکہ اسلام کا اصل اصول جو ہے وہ تو یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام بھیج رہے تھے فوج، انہوں کو یہ جو نصیحت کی تھی وہ اصل اصول وہی ہیں جو حضور نے بتائے ہیں کہ بھائی جب آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں تو کسی پھلدار درخت کو کاٹنا کہ جو تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہارے جہاد کے راستے میں جنگی حکمت عملی کے کوئی خلاف وہ درخت اس کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، گھروں کو ویران نہیں کرنا۔ یہ تو ہمارے اصول ہیں جنگ کے، اس لیے یہ جنگ جو اسلام میں ہے وہ جہاد ہے، وہ صرف لڑائی عبادت ہے۔ لیکن اس میں جو اگر کوئی درخت یا کوئی فصل یا کوئی ایسی چیز یا عمارت کیا بن جائے، جہاد میں رکاوٹ بن جائے، پھر اس درخت کو بھی کاٹنے کی اجازت ہے، اس عمارت کو بھی گرانے کی، کیونکہ بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیزوں کی کیا دی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، جنگی مقاصد میں، جنگی کارروائی میں جو درخت جو نا رکاوٹ بن رہے تھے ان کو کاٹ دیا گیا۔ اب انہوں نے فساد شروع کر دیا، یہ تو کوئی فساد پھیلا رہے ہیں زمین میں، اور یہ جو پھلدار درخت ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں، بھائی خرابیاں پھیلا رہے ہیں۔ جی یہ کیسے پیغمبر ہے؟ پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا جواب دیا، یہودیوں کی بات ان سے مخاطب نہیں ہو رہا قرآن، مسلمانوں سے مخاطب ہو گئے کہ جو درخت تم نے کھجوروں کے پھلدار درخت کاٹے ہیں یا جو درخت تم نے چھوڑ دیے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جنگی کارروائی کے درمیان جس درخت کو کاٹنے کی ضرورت ہوئی کاٹ دو۔ ایک بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی یہی کرتے ہیں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، کہ ان یہودیوں سے، ان کی سازشوں سے بچنے کے لیے 2-4 درخت اگر کاٹنے بھی پڑے تو کوئی بات، مسئلہ تو یہ تھا۔ اب دیکھیں کہاں کی بات کہاں لے گئے۔ اگر جو درخت لینا کہتے ہیں کھجور کے پھلدار درخت جو تم نے کاٹے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کاٹے ہیں، جہاد کی غرض، اللہ کے حکم کا مطلب ہے جہاد کی غرض سے کاٹیں، فساد کو ختم کرنے کے لیے 2-4 درخت کاٹیں۔ اچھا، اصل اعتراض تو ان کا تھا، یہودیوں کا، بنو نذیر کے یہودیوں کا، کہ پھلدار درخت کیوں کاٹیں، کاٹنے پہ اعتراض تھا۔ قرآن نے کہا کہ جو تم نے نہیں کاٹے اس کا بھی ذکر آ گیا، جو تم نے درخت کاٹے پھلدار وہ بھی، کیونکہ وہ یہ بھی پروپیگنڈا آگے جا کے کر سکتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی آگ جلانے کے لیے، گوشت پکانے کے لیے، مجاہدین کے لیے کھانے کی تیاری کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی تو تم جو درخت چھوڑ چکے ہو، مثلا جو نا بھائی کوئی شہتوت کا درخت ہے یا کوئی ایسے بید مجنون کا درخت جو پھلدار درخت نہیں ہے، ان کو آپ کاٹ کے جلاتے، بھائی اپنی ضرورت پوری کرتے، کھجور کے درخت کیوں کاٹے؟ تو فرمایا گیا کہ بھائی یہ اصل مقصد پھلدار درختوں کو کاٹنا کوئی گوشت پکانے کے لیے، یہ جنگی ضرورت کے لیے اور جو درخت جو نا بھائی مثلا کوئی جو نا بھائی درخت ایسا پھلدار نہیں ہے لیکن جنگی مقصد کے لیے وہ رکاوٹ چھوڑ دیا گیا، اس کو نہیں کاٹا گیا۔ تو بتایا یہ گیا کہ جو درخت کاٹے گئے ہیں، پھلدار درخت کاٹے گئے ہیں، وہ کس غرض کے ساتھ؟ جنگی مقاصد کے لیے، جنگی کارروائی کے لیے کاٹے گئے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب اللہ کے حکم سے جو کام ہو جائے اس پہ جو اعتراض کرے وہ صحیح ہو سکتا ہے؟
ورنہ غلط ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کی توجہ کے لیے، کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں، اسلامی معاشرے میں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، منکرین حدیث جن کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کو اسلام سے نکال دیں تو اسلام مکمل آپ کو نظر کبھی نہیں آئے گا۔ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتے، تو پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بھیجا کن کو دے گا؟ پیغمبر کو دے گا، کہ پیغمبر اس کتاب قرآن پر عمل کر کے دکھا دیں، اور قرآن پر جو عمل کر کے سارا دکھا دیا وہ کیا ہے؟ سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ اس لیے اللہ نے کبھی اکیلی کتاب نہیں بھیجی، ساتھ کیا بھیجا؟ پیغمبر بھی بھیجا، پریکٹیکل۔ دیکھا نا، کتاب میں تو صرف تھیوری ہے، وہ عملی طور پر کر کے دکھا دیں، پریکٹیکل کر کے، پیغمبر کر کے دکھاتے ہیں، جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل درآمد کر کے دکھاتے ہیں۔ منکرین حدیث یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو درخت تم نے بنو نذیر کے باغوں کے کھجوروں کے درخت کاٹے، جو درخت نہیں کاٹے، چھوڑ دیے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ آپ قرآن کے شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں، کہیں بھی یاد رکھیے کہ درختوں کو کاٹنے کا حکم یا چھوڑنے کا حکم کی کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس سے پتہ چلا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حکم کس نے دیا تھا؟ درختوں کو چھوڑنے کا، کاٹنے کا کس نے دیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ کہا کیا جا رہا ہے؟ حضور نے جو حکم دیا وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اسی وحی کو ہم حدیث کہتے ہیں، اسی وحی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ ورنہ شروع سے آپ آخر تک قرآن پڑھیں۔ اب یہ جو تبصرہ ہے یہ تو اس جنگ کے اختتام کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جس وقت حکم دیا جا رہا تھا درخت کاٹنے کا کس نے دیا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا، حضور نے آگے حکم دیا، وہ حکم جو ہے وحی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی الہی، اور وہ کیا ہے؟ سنت ہے، وہی حدیث ہے۔ اس قرآن کی آیت سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے اوپر وحی نازل کرتے تھے، وحی نازل کرتے، قرآن کے علاوہ بھی رہنمائی کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس لیے منکرین حدیث کا کہنا وحی صرف قرآن میں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ غلط فہمی کا شکار ہیں، یا یاد رکھیے کوئی سازش کا شکار ہیں، یا وہ غلطی پر ہیں، ان کو اپنے آپ کو درست کرنا۔ قرآن کو صحیح تناظر میں پڑھیں گے تو قدم قدم پہ بات ملے گی کہ اللہ کے رسول کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، سنت کے، قرآن اور سنت کے مطابق چلیں گے، تب بات بنے گی۔ اس لیے شیخ سعدی نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے، بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے، فرمایا کہ یہ جنت کے راستے پر چلنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر سعدی ممکن نہیں ہے، محال ہے، سعدی ممکن نہیں ہے، محال ہے، ممکن نہیں۔ اس لیے یہاں دیکھیں کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو تم نے درخت کاٹے ہیں وہ بھی کس طرح؟ اس لیے کہا گیا کہ یہ جنگی ضرورت کے تحت یہ درخت کاٹے گئے تھے
کوئی یاد رکھیے کوئی یاد دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کاٹے گئے تھے۔ اس لیے اسلام میں پھلدار درخت کاٹنا منع ہے۔ پھلدار درخت کے نیچے جو ہے نا کوئی پیشاب وغیرہ کرنا بھی منع ہے۔ اور پھلدار درخت، اگست کا مہینہ ہے درخت لگانے، پھلدار درخت لگانا یاد رکھیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی زمین ہے، جگہ ہے، حضور پاک سے مسلم شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون کے باغ میں گئے تھے، فرمایا کہ یہ کسی کافر نے یہ درخت لگائے کھجور کے باغ کے یا مسلمانوں کا؟ مسلمان نے لگائے۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان پھلدار درخت لگائے گا، فرمایا اس پھل میں سے کوئی پرندہ کھائے، کوئی چیونٹی کھائے، کوئی درندہ کھائے، یہاں تک کہ کوئی چور چوری کر کے کھائے، فرمایا درخت لگانے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ کتنا زبردست! کب تک ملے گا؟ کہتے ہیں جب تک یہ درخت پھل دیتا رہے گا۔ بعض درخت 100-200 سال ان کی عمر ہوتی، بندہ مر جاتا ہے قبر میں، اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ اس لیے درخت کا، ہاں جہاد کی غرض سے، جنگی غرض سے کوئی درخت کاٹنے کی ضرورت پڑی، اجازت ہے اس کی۔ ویسے جو نا بھائی پھلدار درخت کاٹنا، فصلوں کو خراب کرنا، آبادی کو ویران کرنا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اب اس آیت پہ آپ غور کریں کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، کہتے ہیں ما قطعتم من لینۃ، جو تم نے کھجور کے پھلدار درخت کاٹے، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا جو درخت اپنے جڑوں کے اوپر تم نے کھڑے کھڑے چھوڑ دیے، فرمایا فبإذن اللہ، یہ سب کس سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ حکم دیا کس نے تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے حضور کو حکم دیا، حضور نے لوگوں کو حکم دیا تھا، تو یہودیوں کے اعتراض کا جواب دے دیا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ حکم اللہ نے کیوں دیا تھا کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ان کو اللہ رسوا کرنا چاہ رہا تھا۔ کیسے؟ یہ جو یہودیوں نے باغ لگائے تھے بڑے چاؤ سے، درخت لگائے تھے، ہاں جی، اب مسلمانوں کے ہاتھوں وہ درخت کاٹے جا رہے تھے، اور یہ یہودی بے بس تھے کہ ان کو روک۔ بھائی آپ اگر زمیندار ہیں تو میری بات شاید سمجھ آ جائے کہ آپ نے کوئی درخت لگایا ہو آم کا، اور بندہ آ کے اس کو کاٹے ہیں جی، اور آپ اس کو روک نہ سکیں، تو یہ بے بسی سے بڑی رسوائی اور کوئی؟ فرماتے ہیں جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں ایسے بے بس کر دیں گے اور رسوا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی مخالفت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے، فرما برداری نصیب فرمائے۔ اس جگہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ کیا کرے؟ نافرمانوں کو اللہ رب العزت کیا کرے؟ ذلیل اور رسوا کرے۔ یاد رکھیے یہاں اسے فاسقین سے مراد یہ یہودی ہیں کہ ان کے سامنے ان کے درخت کے باغ کے درخت کاٹے جا رہے تھے، ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں جی پھلدار درخت، لیکن وہ ان کو روکنے پر قادر۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اللہ اس کو ایسے بے بس کر کے دنیا میں رسوا کر دیا۔ فرماتے ہیں آخرت کی بے بسی تو ہے ہی، آخرت کا عذاب تو ہے ہی، وہاں تو کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کی، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہر قسم کے، یاد رکھیے، فتنہ پرور لوگوں سے، یہود نصارہ اور ان کے جو حنود، ان کے پروپیگنڈے سے اسلام کے خلاف
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اللہ رب العزت ہمیں ان کے پروپیگنڈے سے محفوظ فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا فرما لیں۔